جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا آ گیا جی دوسرا سبق آ گیا۔ دوسرا سبق کیا آ گیا؟ یہ ہے احوال اب۔ ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ ذوی الفروز کل 12 نفر ہوتے ہیں، یعنی کل 12 افراد ہیں۔ ذوی الفروز کل 12 افراد ہیں۔ ان میں سے ہمارے پاس کون کون سے وہ آتے تھے؟ ان میں سے ہمارے پاس آتا تھا کہ جی سب سے پہلے اب، باپ کو، یعنی ایک بندہ فوت ہوا اور اس کا باپ زندہ ہے، یعنی میت کا باپ زندہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیا کچھ ملے گا میت کی وراثت میں سے؟ جیسے ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کا باپ زندہ ہے، تو باپ کتنے کا حقدار ہوگا؟ یہ ہے احوال اب کے اندر ہم پڑھیں گے کہ احوال اب کے اندر باپ کے احوال پڑھے جائیں گے، اور اس میں سے ہم یہ پڑھیں گے کہ جناب اس کو ہم نے دینا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی اب کی 3 حالتیں اور 4 صورتیں ہیں۔ 3 حالتیں اور 4 صورتیں ہیں۔ 3 حالت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ حالت سے مراد یہ ہے کہ اس کا حصہ کیا بنتا ہے، اس کا حصہ کیا بنے گا، اس کو کیا دیا جائے گا، یہ ہے حالت۔ تو یہی احوال اب میں یہی کہ اب کی 3 حالتیں ہیں اور 4 صورتیں ہیں۔ 3 حالتیں کیا ہیں؟ اسبہ محض، سدس فقط، اور سدس و اسبہ۔ تو 3 حالتیں کون کون سی ہیں؟ اسبہ محض، سدس فقط، سدس و اسبہ۔ اب یہ کیا چیز کیا ہوتی ہے؟ اسبہ محض کا مطلب یہ ہے کہ مطلب کہ جو کچھ مال ہوگا، ٹھیک ہے نا، جو کچھ مال ہے وہ کس کو جانا ہے؟ وہ باپ کو جانا ہے۔ اسبہ محض کے اس کا حصہ کیا ہوگا کہ جو کچھ مال بچا ہوا ہوگا وہ کس کو جانا ہے؟ وہ جانا ہے باپ کو جانا ہے، اسبہ محض۔ سدس فقط کا مطلب ہے کہ جو کچھ میت نے چھوڑا ہوگا اس کا چھٹا حصہ اس کے باپ کو جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ نمبر 3 آ گیا سدس و اسبہ، کہ میت نے جو کچھ چھوڑا ہوگا تو باپ کو چھٹا حصہ تو دو، چھٹا حصہ دے دو پہلے، اس کے بعد باقی ورثاء کو بھی حصہ دو۔ اب ان سے جو کچھ بچ رہا ہوگا وہ باپ کو چلا جائے گا۔ تو آپ نے یوں یاد کرنا ہے کہ اب کی 3 حالتیں اور 4 صورتیں ہیں۔ 3 حالتیں اسبہ محض، سدس فقط، سدس و اسبہ۔ 4 صورتیں یہ ہیں، 4 صورتیں یہ ہیں۔ دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد زندہ ہے یا نہیں، میت کی اولاد زندہ ہے یا نہیں ہے، کہ جو بندہ فوت ہوا ہے اس کی اولاد۔ اچھا، اولاد سے کیا مراد ہے؟ جب بھی ہم میراث میں اولاد کی بات کریں گے نا تو یاد رکھنا اولاد سے مراد کیا ہوگی؟ بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پڑ پوتا، پڑ پوتی، یا اس سے نیچے بھی اگر کوئی ایسا، اتنا تو کوئی نہیں ہوتا کہ جس کا پڑ پوتا پڑ پوتی جو ہے نا کوئی اس میں سے، ٹھیک ہے؟ تو میت کی اولاد زندہ ہے یا نہیں ہے سے کیا مراد ہوگی؟ بیٹا، بیٹی، اور کیا آ جائے گا؟ پوتا، پوتی وغیرہ۔ تو 4 صورتیں کیا ہیں؟ دیکھا جائے گا کہ جو بندہ فوت ہوا ہے یعنی میت کی اولاد زندہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر نہیں ہے، میت کی اولاد نہیں ہے، تو باپ کیا ہوگا؟ اسبا ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو اب کیا ہوگا؟ اسبا ہوگا۔ اگر ہے تو دیکھا جائے گا کہ نرینہ ہے یا مادہ یا دونوں، ٹھیک ہے نا؟ بیٹی کی اولاد شامل نہیں ہوتی۔ بیٹی جو ہوتی ہے نا میراث کے اندر وہ اولاد میں شمار نہیں کی جاتی۔ اچھا، بیٹی کی اولاد، نواسے نواسیاں، نواسے نواسیاں میراث کے اندر اولاد میں شمار نہیں ہوتے۔ یہ اپنے پلے باندھ لینا، اپنے پلے باندھ لو کہ نواسے نواسیاں وغیرہ جو ہوں گے وہ میراث کے اندر وہ اولاد شمار نہیں ہوتے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اگر اولاد ہے تو دیکھا جائے گا کہ نرینہ ہے یا مادہ یا دونوں۔ اگر نرینہ ہے تو اب کو سدس ملے گا، اگر نرینہ ہے تو اب کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔
نمبر 3 اگر نرینہ اور مادہ دونوں ہیں تو تب بھی اب کو سدس ملے گا۔ نمبر 4 اگر صرف مادہ ہے تو اب سدس و عصبہ دونوں کا مستحق ہوگا۔ تو اگر صرف مادہ ہے تو اب سدس و عصبہ دونوں کا مستحق ہوگا۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، جو بالکل نئے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب علی یہ مشق کے اندر کیا کر رہے ہیں کہ یہ ایک وہ بنا رہے ہیں، میت ہے، اب ہے، اس میں سے اس کے اندر سے اس کی وہ بنایا جائے گا کہ جناب علی اب آ گیا، سب آ گیا۔ تو یہ میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں کہ بھئی یہ ہوتا کیا ہے، کیسے اس کو کیا جاتا ہے۔ نرینہ، نرینہ سے مراد مذکر اولاد، مذکر اولاد کہتے ہیں، نرینہ اولاد کو کہتے ہیں۔ نرینہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مذکر اولاد جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اس میں سے۔ اچھا یہ بات یاد رکھنا کہ جب بھی آپ میراث کے اندر مسئلہ حل کرو گے تو یاد رکھنا کہ آپ کیا کرتے ہو کہ اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس طریقے سے نا ایک یوں بناتے ہیں، یہ گویا کہ یہ میت پڑی ہوئی ہے، یہ میم لکھتے ہیں، میم، اور اس طرح کر کے نا اس کو یوں کر دیتے ہیں کہ یہ میت بیچاری جو ہے نا وہ پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ میت ہے۔ اب اس کے پیچھے ورثہ کون کون سے جب میت فوت ہوتا ہے، جب کوئی بندہ فوت ہوا تو اس کے فوت ہوتے وقت، اس کے فوت ہوتے وقت یعنی جس وقت وہ فوت ہوا تھا، کون کون سے وارث زندہ تھے، یہ اپنے پلے باندھ لینا کہ جب میت فوت ہوئی تھی، میت فوت ہوئی تھی یعنی جو بندہ تھا وہ فوت ہوا، اس وقت کون کون زندہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میں 10 سالوں بعد یہ مسئلہ حل کر رہا ہوں، 10 سالوں بعد میں مسئلہ حل کر رہا ہوں، تو ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی اس وقت فلاں فلاں بندے جو ہے نا وہ زندہ ہیں، میراث تقسیم نہیں ہوئی ہوئی ہے، 10 سالوں بعد وہ میراث اس کی تقسیم کرنے لگے ہیں۔ تو آپ نے کیا دیکھنا ہوگا کہ جس وقت بندہ فوت ہوا تھا اس وقت اس کے ورثاء میں سے کون کون زندہ تھا، چاہے میراث ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی اور وہ بندہ فوت بھی ہو گیا ہے، ہمیں اس وقت کا دیکھنا ہوگا، آج سے 10 سال پہلے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ایک بات تو یہ ہوگی کہ جس وقت میت بندہ فوت ہوا تھا اس وقت اس کے ورثاء میں سے کون کون زندہ تھا، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے، تو یہ اس میں سے، اب دیکھو یہ آپ نے میت بنائی ہے۔ اب دوسرا کیا ہوگا مسئلہ، کیسے ہم وہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے ورثاء میں سے کون کون زندہ تھا۔ ایک بندہ تھا، ایک فوت ہوا، مثال کے طور پہ ایک 20 سال کا لڑکا تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کا باپ جو تھا نا، مثال کے طور پہ اس کا باپ جو تھا اب، ٹھیک ہے نا، اس کا باپ جو تھا وہ زندہ تھا اس وقت، ٹھیک ہے نا، اس کا باپ زندہ تھا۔ تو اب کیا ہوگا کہ یہ میت فوت ہوئی ہے، باپ زندہ ہے، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ وہ 20 سال کا لڑکا تھا، اس کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے، ادھر ہم نے کچھ بھی نہیں لکھا، ٹھیک ہے نا، اولاد زندہ نہیں ہے، اولاد زندہ نہیں ہے، یعنی جس وقت وہ فوت ہوا تو کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا، اب کو کیا ملے گا، اس کو ہم لکھیں گے کہ یہ اسبۂ محض ہوگا، اسبۂ محض ہوگا، کہ جو کچھ اس بندے نے چھوڑا ہے، 20 سال کے نوجوان نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ اس کے باپ کو مل جائے گا۔ 1 کروڑ روپیہ چھوڑا ہے تو سیدھا کا سیدھا کروڑ روپیہ کس کو چلا جائے گا؟ وہ اس کے باپ کو چلا جائے گا، کہ اگر اولاد موجود نہیں ہے اس میں سے تو کروڑ کا کروڑ روپیہ۔ اب باقی ورثہ کی ہم ابھی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا۔ اسبا کا کل میں نے بتایا تھا کہ اسبا کسے کہتے ہیں، کہ اسبا کا مطلب ہے کہ ذوی الفروز کو حصہ دینے کے بعد جو کچھ مال بچتا ہے وہ کس کو چلا جاتا ہے؟ اس اسبا کو چلا جاتا ہے۔ ذوی الفروز کو حصہ دینے کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کو مل جائے گا۔ ایک یہ دو باتیں سمجھ آ گئی۔ ایک اور بات کہ میت کے نیچے جو جو بھی آپ نے رشتے لکھنے ہیں نا، وہ آپ نے اس میت کے ساتھ کے آپ نے رشتہ لکھنا ہے۔ جب میت کے نیچے اب لکھا ہوا ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ بندہ اس میت کا باپ ہے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ یہ بندہ، یہ جو اب ہے، یہ کس کا؟ یہ میت کا باپ ہے۔ تو رشتے ہمیشہ جب بھی لکھو گے تو میت کے
اور آپس میں اس کے نیچے لکھو گے، ٹھیک ہے نا. ان کے آپس کے رشتے نہیں لکھو گے، اگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی وہ موجود ہوں گے تو ان کا اعتبار نہیں کرنا آپ نے. اچھا، مثال کے طور پہ کچھ اس طرح کے کوئی اور اس کے ساتھ رشتے وغیرہ کوئی موجود ہیں یا نہیں ہے، آپ نے اس کا اعتبار نہیں کرنا ہے. اس کا تعلق کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ آپ نے اس میت کے ساتھ جوڑنا ہے. جو بھی رشتہ آئے گا اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ میت کے ساتھ ہوگا. ان کے آپس کے رشتے کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا. اچھا، سمجھ رہے ہو بات کو؟ کہ یہ میت کے ساتھ اس کا کیا رشتہ بن رہا ہے. تو جب آپ کو سامنے یہ لکھا ہوا آیا کہ جناب یہ اب ہے، تو کس کا؟ یہ میت کا باپ ہے. تو بندہ فوت ہوا، اس نے کیا کیا؟ اس نے صرف تو اگر دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ میت کی کوئی اولاد نہیں ہے. میت کی کوئی اولاد نہیں ہے. جب میت کی اولاد نہیں ہے تو باپ کا کیا بنے گا؟ باپ کا، ہم باپ کے حصے پڑھ رہے ہیں تو باپ کو عصبہ محض ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کیا بتایا کہ میت کے نیچے جو بھی آپ لکھو گے نا، وہ رشتہ ہوگا میت کے ساتھ. میت کے ساتھ رشتہ ہوگا. کہ اب لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ ہے کس کا؟ اس میت کا باپ ہے. اس میت کا باپ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک صورت یہ ہو گئی. دوسری صورت ہم نے کیا پڑھی چار صورتوں میں سے؟ کہ اگر میت کی اولاد زندہ ہے، اگر میت کی اولاد زندہ ہے، مثال کے طور پہ یہ اب آ گیا نا کہ یہ تو ہو گیا کہ میت کا باپ تو ہے ہی ہے. میت کی اولاد اگر زندہ ہے تو دیکھیں گے کہ کیا نرینہ ہے یا مادہ یا دونوں. اگر صرف نرینہ اولاد زندہ ہے، مثال کے طور پہ کہ دیکھو اب یہ آ گیا، ابن آ گیا، ابن آ گیا، ابن آ گیا. تو کیا ہے؟ میت کا بیٹا زندہ ہے. میت کا بیٹا یا پوتا آ جائے، بیٹا آ جائے یا پوتا آ جائے. نرینہ ہوتے ہیں نا اولاد میں سے، میں نے بتایا بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ. تو ابھی ہم نے نرینہ اولاد کی بات کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ بیٹا آ جائے، پوتا آ جائے، پڑ پوتا آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ اور ابھی میں نے کیا بات بتائی تھی کہ جتنے آپ نیچے رشتے لکھو گے ان کا میت کے ساتھ تعلق ہوگا، آپس کا تعلق نہیں ہوگا. اب یہ نہ سمجھنا کہ یہ ابن کس کا بیٹا ہے؟ اس اب کا بیٹا ہے. نہیں 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 نہیں، یہ ابن جو ہے نا، پتہ ہے اس کا اور اس کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ یہ دادا پوتے کا رشتہ ہے. دیکھو، یہ باپ ہے، میت کا باپ ہے، اور یہ میت کا بیٹا ہے. اگر آپس کا رشتہ دیکھو تو یہ کیا ہیں؟ یہ دادا پوتا ہیں، دادا پوتا ہیں. لیکن ہم آپس کے رشتے کو نہیں دیکھ رہے، ہم دونوں کا تعلق کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ میت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. یہ اب کس کا ہے؟ اس میت کا اب ہے. اور یہ جو ابن ہے یہ کس کا ہے؟ یہ میت کا ابن ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو دیکھے اگر 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 جو ہے نا، اگر کیا ہوگا، اگر اولاد زندہ ہے تو دیکھا جائے گا کہ نرینہ اولاد ہے یا مادہ یا دونوں. اگر نرینہ اولاد ہو، اگر نرینہ اولاد ہو تو میت کی نرینہ اولاد موجود ہے تو اب بیچارے باپ کی کیا ہو جائے گا؟ باپ کو ہم کہیں گے کہ باپ کو سدس ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، یہ دوسری حصہ آ گیا. اب باپ کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا. اچھا، اب آپ کو استاد جی بیٹے کو کیا ملے گا؟ وہ بھائی وہ دیکھ لیں گے بیٹے کو کیا ملنا ہے، وہ بات کی بات ہے. ابھی تو ہم صرف اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ جو باپ ہے کہ اس باپ نے کیا کچھ لے کے جانا ہے، اس باپ نے کیا کچھ لے کے جانا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اب یہ جو تھا نا اس میں سے کہ اگر میت کی اولاد نہیں تھی تو باپ عصبہ ماس تھا، اگر میت کی نرینہ اولاد موجود تھی تو باپ کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا. اچھا، اسی میں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب علی کہ اس میں سے اب جو ہے نا، اب ہم ایک اور صورت لے کر آ جاتے ہیں پھر کہ جی اس میں سے تو اب یہ آ گیا کہ جناب اب آ گیا. اچھا، تیسری صورت کیا ہے کہ اگر اس کا بیٹا اور بیٹی دونوں ہوں، نرینہ اور مادہ دونوں اولاد ہوں، میت ہے، اب ہے، اس کا ایک بیٹا اور بیٹی، بیٹا بیٹی کہہ لو یا پوتا پوتی کہہ لو، بیٹا پوتی کہہ لو، ٹھیک ہے نا، جو بھی کہہ لو اس میں سے. تو کیا ہوگا؟ باپ کو کیا ملے گا؟ اب ہم نے تیسری صورت ہے، ٹھیک ہے نا. تو ذوی الفروز میں سے ہے نا، ذوی الفروز ہی کا تو حصہ اس کو ہم وہ پڑھ رہے ہیں نا، ذوی الفروز ہی کا تو حصہ پڑھ رہے ہیں کہ ذوی الفروز ہے تو وہ کیا ہے، اس کا سدس حصہ آ گیا نا. ذوی الفروز ہم نے بتایا تھا کہ حصے کیا آتے ہیں. آپ کا استاد جی اسبۂ محض جو آیا ہے وہ ایک علیحدہ صورت ہے اسبۂ محض کی جو تھی.
अब क्या होगा, बेटा और बेटी उसके मौजूद हैं, तो बाप को अभी भी क्या मिलेगा, सुदस ही मिलेगा, बाप को सुदस ही मिलेगा। तीन सूरतें हो गई। मैयत की औलाद अगर है तो देखा जाएगा कि बेटा है या बेटी है या दोनों हैं। अगर बेटा है तो बाप को सुदस, बेटा बेटी दोनों हो तब भी क्या मिलेगा, सुदस। पोता पोती भी आ जाएंगे तब भी यही मसला आ जाएगा, ठीक है ना, औलाद। और अगर क्या आ जाएगा, नंबर 4 सूरत क्या आएगी, नंबर 4 सूरत था कि मैयत की औलाद तो है, मैयत की औलाद तो है लेकिन नरीना नहीं है, बल्कि मादा औलाद है। मैयत की बिन्त का क्या मतलब है कि ये इसकी मैयत की बेटी, मैयत एक बंदा फौत हुआ, उसका बाप जिंदा है और उसकी बेटी जिंदा है। तो अब बाप को क्या हिस्सा मिलना है, बेटा, सिर्फ बेटी हो या पोती भी आ जाए तब भी, तो बाप को सुदस भी मिलेगा, सुदस भी मिलेगा, बेटी को हम हिस्सा देंगे, और जो बेटी से हिस्सा बच रहा होगा ना, वो क्या आ जाएगा, वो वापस किसको आ जाएगा, इस बाप को आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि बाप को सुदस माल असबा होगा, ये इसको कहते हैं सुदस माल असबा, सुदस व असबा भी कहते हैं, सुदस माल असबा कह लो या सुदस व असबा कह लो। ठीक हो गया। तो ये 4 सूरतें आपकी बनी हैं। क्या, कि क्या मैयत की औलाद जिंदा है, अगर औलाद जिंदा नहीं है तो बाप को क्या मिलेगा, बाप असबाए महज होगा। अगर मैयत की औलाद जिंदा है तो देखा जाएगा कि क्या बेटा है, बेटी है या दोनों हैं, नरीना और मादा, नरीना और मादा हैं या दोनों हैं। तो अगर नरीना औलाद होगी तो बाप को सुदस, अगर नरीना और मादा दोनों हो तब भी बाप को सुदस। और चौथी सूरत क्या थी, कि अगर सिर्फ मादा औलाद हो तो बाप सुदस वासबा का मुस्तहिक होगा, सुदस वासबा दोनों का मुस्तहिक होगा। ये आपके पास क्या आ रही हैं, 4 सूरतें आ रही हैं। तो गोया बाप के अहवाल, बाप को क्या कुछ मिलना है, बाप को क्या मिलना है, मैयत की औलाद के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मैयत की औलाद है कि नहीं है। अगर है तो कौन सी औलाद है, समझ आ रही है। तो गोया बाप के अहवाल मैयत की औलाद पर डिपेंड करते हैं कि क्या वो लोग, मैयत की औलाद मौजूद है या नहीं है। बात समझ में आई कि क्या कहा, कि क्या मैयत की औलाद मौजूद है या नहीं है। तो अब यही देखो अहवाले अब की 3 हालतें और 4 सूरतें हैं। 3 हालतें ये हैं, असबाए महाज, ठीक है ना, सीधे से मिलना है। तो सूरत क्यों बनाया, ताकि इसलिए बनाया ताकि वो भी क्या हो जाए, दोनों आप उसको वो हो जाए आपको, ताकि कोई बंदा गड़बड़ ना कर जाए। वरना आप यूं कह सकते थे कि अगर नरीना हो या नरीना और मादा दोनों हो तब भी उसको क्या मिलेगा, क्योंकि यही यही सूरतें हो सकती है ना। देखो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि अल्लाह ताला किसी को क्या करते हैं, किसी को हाँ जो है ना, किसी को बेटे देते हैं, किसी को बेटे और बेटियां दोनों देते हैं, किसी को सिर्फ बेटियां देते हैं, और किसी को क्या रखते हैं, कोई औलाद देते ही नहीं है, ठीक है ना। यही सूरतें हो सकती है ना। जब किसी की शादी होती है तो उसके बाद क्या यही सूरत होगी, उसकी औलाद होगी। अगर औलाद नहीं हुई तो ये एक सूरत है। अगर औलाद होती है तो ये क्या होता है, या उसको अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसको बेटे मिलते हैं, या ये होता है कि बेटे और बेटी दोनों मिलते हैं, या क्या होता है सिर्फ बेटियां अल्लाह ताला दे देते हैं। ठीक है, तो ये सूरतें होती हैं, वही सारी, इसलिए उनको इसका कर दिया है, ये 4 मुख्तलिफ सूरतें हैं। ठीक है ना। तो क्या आगे 4 सूरतें, देखा जाएगा मैयत को लाश जिंदा है या नहीं, अगर नहीं है तो अब असबा होगा, अगर है तो देखा जाएगा नरीना है या मादा या दोनों। अगर नरीना है तो आपको सुदस मिलेगा, अगर नरीना और मादा दोनों है तब भी आपको सुदस मिलेगा, अगर सिर्फ मादा है तो आप सुदस व असबा दोनों का मुस्तहिक होगा। और यही उन्होंने कहा किया कि मैयत बनाई है, नीचे अब है खाली, असबा अब है, इबन है, सुदस मिला, अब इबन और बिन्त है, सुदस मिलेगा, अब है और बिन्त है, तो सुदस व असबा इसको मिल जाएगा। और इसमें से हमारे पास ये आते हैं, तो कहते हैं औलाद से मुराद बेटा बेटी पोता पोती हैं, और बाप के अब के अहवाल सिर्फ औलाद पर मौकूफ हैं, कि औलाद मौजूद है या नहीं, औलाद मौजूद है। असबा महज, असबा से मैंने क्या कहा, कि जो कुछ उसने माल छोड़ा हुआ होगा वो क्या चला जाएगा, वो बाप को चला जाएगा। एक बंदा फौत हुआ, उसने जो कुछ भी छोड़ा है वो क्या हो जाएगा, वो बाप को चला जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं असबा,
असबाए महज की सूरत हो गई है। थोड़ा सा इसको वो करेंगे, अभी आप थोड़ा सा इसको रटे लगाने हैं चीजों को, क्योंकि अभी देखो हम एक एक को इलादा इलादा बयान करेंगे, ये बात समझना। अच्छा देखो, अभी सिर्फ हमने बाप को, आप कहें उस्ताद जी उसमें तो बेटा भी आया था, बेटी भी आई थी, उनके भी हिस्से बताए ना, उनके भी हिस्से बताए ना, उनको क्या मिलेगा, अभी आपने उसको नहीं देखना। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हर चीज को इलादा इलादा करते जाएंगे, फिर इन इलादा इलादा चीजों को आपस में जोड़ते जाएंगे। आपस में जब जोड़ते जाएंगे तो फिर उससे हमारे पास एक बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर सामने आएगी कि चीज भाई करना क्या है, विरासत तकसीम कैसे होगी। लेकिन अभी हम उसके हिस्से बना रहे हैं बेसिकली, समझ रहे हो। इसलिए उस पे ना परेशान होना। मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे भी ये परेशानी होती थी, यार बाप के तो अहवाल बता रहे हैं, तो वो बेटा और बेटी उसको भी तो बताएं ना। उस्तादों से पूछो, उस्ताद जी इसको भी तो बताएं कि बेटी को क्या मिलना है। वो कहते हैं भाई बात आ रही है आगे, बेटे को क्या मिलेगा, वो बात आ रही है, बाप को क्या देना है ये अभी हमने तय कर लिया है। ठीक है ना, अभी तो हमने बाप को क्या देना है हमने तो ये तय किया है, बाकियों को क्या देना है उसकी हम बात ही नहीं कर रहे अभी। ठीक हो गया, ये उसमें से हो गया। अब आ जाए जनाब आली, तीसरा सबक आ गया अहवाले जद्दे सही का आ गया। अहवाले जद्दे सही, ठीक है ना, जद्दे सही के अहवाल क्या होते हैं उसमें से। तो अब आप कहेंगे कि उस्ताद जी ये जद्दे सही का क्या मतलब होता है, कि आप ये जद्दे सही जैसे क्या कहते हैं, कहते हैं जद की दो किस्में होती हैं, सिद्ध, जद्दे सही, और एक को कहा जाता है जद्दे फासिद। जद्दे सही किसको कहते हैं, जद्दे सही इस उसको कहते हैं कि मैयत और जद के दरमियान उम का वास्ता ना हो। यानी मैयत और जद, मैयत और उसके दादे के दरमियान में ना, दादा कह लो या जो भी उसका वो था, ठीक है ना, दरमियान में एक उसमें से, तो मैयत और जद के दरमियान में उम का वास्ता ना हो। जैसे अबुल अब, दादा जो होता है, बाप का बाप, अबुल अब का क्या मतलब है, बाप का बाप, ठीक है ना। तो इसकी माँ का क्या लगता है, वो जो भी लगे, लेकिन हमें उससे परवाह नहीं है। हमने क्या देखना है कि हम कह रहे हैं कि माँ का वास्ता तो नहीं आ रहा ना, अगर माँ बीच में ना हो तब भी क्या है, मैयत का डायरेक्ट उससे रिश्ता क्या बन रहा है, तो कहते हैं बाप का बाप, इसको कहते हैं जद्दे सही। तो जद्दे सही की तारीफ में क्या होगा कि मैयत और जद के दरमियान में उम का वास्ता ना हो, तो वो जद्दे सही कहलाता है। जैसे अबुल अब, इसी तरह ही अबू अबिल अब भी होगा, अबू अबिल अब भी होगा। मिसाल के तौर पे आप कहते हो उस्ताद जी ये दादे का बाप भी, अबू अबिल अब, ये परदादा जो होता है, परदादा भी जद्दे सही है। अच्छा, परदादा भी की है जद्दे सही है, क्यों, क्योंकि माँ बीच में नहीं आ रही है। और आपको पता है मुजाफ मुजाफ इले में क्या करते हैं, मुजाफ मुजाफ इले, देखो ये मुजाफ है, ये मुजाफुन इले मुजाफ है, और ये फिर क्या है, ये मुजाफुन इले है। ठीक है ना, समझ आ रही है बात की। तो ये इस तरीके से ये मुजाफ है, ये मुजाफुन इले मुजाफ है, और ये मुजाफुन इले है। तो हम ये क्या है, बाप के बाप का बाप, ठीक है ना, बाप के मैयत के बाप के बाप का बाप, ठीक है ना, ये इस तरह आ रहा है। मैयत के बाप का बाप जो है ना, तो ये क्या कहलाएगा उसमें से, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं इसमें से। तो अबुल आपका क्या मतलब है, आपके लिए क्या समझने की बात है कि जनाब मैयत और जद के दरमियान में उम का वास्ता ना हो। तो गोया मैंने आपको बता दिया, दादा परदादा जो होते हैं ना, दादा या परदादे वगैरह, ये जद्दे सही होते हैं, ये जद्दे जद्दे सही कहलाते हैं। तो फिर उस्ताद जी जद्दे फासिद किसे कहते हैं, कहते हैं जद्दे फासिद उसको कहते हैं कि मैयत और जद के दरमियान में उम का वास्ता हो। ओए होए होए, मैयत और क्या हो, जद के दरमियान में उम का वास्ता हो। चाचा सही, जद जद चाचा नहीं, जद का मुराद क्या होता है, चाचा तो क्या है, बाप का भाई है। हम तो क्या कर रहे हैं, हम दूसरी जनरेशन के अंदर हम पीछे जा रहे हैं, हम एक जनरेशन के अंदर नहीं रह रहे, बाप के बाप की उसकी जनरेशन की बात कर रहे हैं, दो पीछे, दो उसमें हम पीछे वो जा रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, तो कहते हैं जद्दे फासू, कहते हैं कि मैयत और जद के दरमियान में उम का वास्ता हो। जैसे देखो अबुल उम, नाना, नाना, ठीक है ना, नाना, तो नाना की आ गया, जद्दे फासिद आ गया, क्यों, क्योंकि इसकी माँ का बाप आ गया, इसकी माँ का बाप आ गया, मैयत की माँ का बाप आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, जद्दे फासिद कहलाएगा। अच्छा, दादी का जो
अब्बा जी हैं ना, वो भी क्या कहलाएंगे, जद्दे फासिद कहलाएंगे। दादी के क्या कहलाएंगे, ठीक है ना। दादी का जो बाप होगा ना, क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ गई है, खातून आ गई है ना, दादी आ गई है। तो दादी का क्या आ गया, दादी क्या लगती थी, इसके बाप की माँ थी, तो वास्ता आ गया ना, इसका वास्ता आ गया, तो दादी का बाप भी क्या कहलाएगा, जद्दे फासिद कहलाएगा। फासिद, फासिद, ठीक है ना, फासिद है। फासिद का मतलब है कि इसमें से, गलत समझ रहे हो, वो गलत समझो कि क्या आ गया, जद्दे फासिद क्या होता है कि मैयत और जद के दरमियान में का वास्ता आ जाए, उसको कहते हैं अबुल कहते हैं। दादी का बाप भी जद्दे फासिद ही होगा, क्यों, क्योंकि वो क्या है, ठीक है ना, वो क्या है, वो इसके इसकी अब्बे की क्या लगता है, वो इसका अब्बा का नाना है। तो अब्बे का नाना भी क्या होता है, वो भी जद्दे फासिद है। इसका अपना नाना भी क्या है, जद्दे फासिद है मैयत का। तो अब्बे का नाना भी क्या होगा, जद्दे फासिद ही कहलाएगा, ठीक है ना। अब्बे का नाना भी जो है, इस तरह और भी जहां पे भी बीच में क्या आ जाएगा, का वास्ता कोई भी बीच में आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, जद कहलाएगा। तो जद्दे सही के हम अहवाल पढ़ रहे हैं। जद्दे फासिद ये जविल अरहाम में से, अच्छा, ये किस में से है, जवेल अरहाम। कल पढ़ाए थे ना जवेल अरहाम आपको, जो कल मैंने उससे वैसे बात की थी, जवेल अरहाम, ठीक है ना, कि माँ का बीच में वास्ता आ रहा है ना, माँ का वास्ता आ रहा है, तो इसलिए जवेल अरहाम, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब कहते हैं जनाब, जद्दे सही की हमारे पास क्या आती हैं, चार हालतें और पांच सूरतें हैं। जद्दे सही की क्या हैं, चार हालतें और पांच सूरतें हैं। चार हालतें ये हैं, हज्ब, हज्ब, हज्ब का माना क्या होता है, मना, यानी हाजिब किसे कहते हैं, हाजिब दरबान होता है ना, हाजिब, हाजिब किसे कहते हैं, दरबान, गेट कीपर होता है ना, हाजिब। तो हाजिब का माना मना करने वाला। तो हज का मतलब है कि भाई ये क्या हो जाएगा, रोकने के माना, रोकने के माना पाए जाएंगे, तो हजब आ जाएगा, ठीक है ना। हज का मतलब इस हम कहते हैं महजूब। महजूब का मतलब है कि उसको रोक दिया गया, तेन कुछ नहीं मिलना भाई, छुट्टी कर, ठीक है ना। हज के माना क्या है, छुट्टी, ठीक है ना। हज के माना क्या है कि दादाजी आपकी क्या हो गई है, छुट्टी हो गई है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हज कहलाएगा। इसको हम कहते हैं महजूब हो गया है, महजूब हो गया। महरूम ना बोलो, महजूब बोलो। महरूम में थोड़ा सा फर्क बताऊंगा आपको कि महरूम और महजूब में क्या फर्क क्या होता है बेसिकली, ठीक है ना। महरूम विरासत के अंदर महरूम और महजूब का थोड़ा सा आपस में क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल फर्क आता है। तो महजूब हो गया है, उसको रोक दिया गया, इसको ईसा नहीं देना कोई भी, ठीक है ना। अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह, महजूब और महरूम का फर्क क्या है। तो अभी इसमें से, इसलिए महरूम ना बोलना, ये क्या है, ये महजूब हो गया। तो कहते हैं ये पांच सूरतें हैं, देखा जाएगा कि मैयत का अब है या नहीं है। जो बंदा फौत हुआ है ना, हो सकता है कि उसका अब्बा भी जिंदा हो और दादा भी जिंदा हो। जो बंदा फौत हुआ है, जो बंदा फौत हुआ है, चाहे बंदा है या बंदी है, जो भी है, ठीक है ना, जो बंदा या बंदी फौत हुई है, फौत हुए है, उसका अब्बा और दादा मौजूद हैं। तो अगर अब्बा जी मौजूद है ना, तो दादाजी की क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी, दादाजी आपको कुछ नहीं मिलना उसके विरासत में से, ठीक है ना। तो क्या है, पांच सूरत, देखा जाएगा कि मैयत का अब है या नहीं है। अगर है तो जद महजूब होगा। अगर बाप मौजूद है ना मैयत का, मैयत का बाप मौजूद है, तो अब्बा जी की हो गई है, छुट्टी हो गई है, छुट्टी, ठीक है। अगर नहीं है तो जद अब के कायम मकाम हो जाएगा। अगर अब्बा जी है ही नहीं है मैयत के, वो पहले फौत हो चुके थे, वो पहले फौत हो गए थे, तो अब दादा की हो जाएगा, दादा अब्बा जी के कायम मकाम हो जाएगा, दादा अब्बा जी के कायम मकाम हो गया। यानी देखा जाएगा, वही वाली सूरतें, देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है या नहीं है। अगर मैयत की औलाद नहीं होगी तो जद क्या होगा, असबा होगा, जैसे बाप के अहवाल पढ़े हैं आपने। अगर नहीं है तो जद असबा होगा। अगर है तो देखा जाएगा कि मैयत की नरीना या मादा, ठीक है ना, नरीना या मादा, हाँ, नरीना है या मादा, या नर और मादा दोनों हैं, ठीक है ना। देखा जाएगा कि नरीना या मादा, या नर और मादा दोनों हैं। अगर नरीना है तो जद को क्या मिलेगा, सुदुस मिलेगा, इसे बाप को मिला था सुदुस। अगर नरीना और मादा दोनों हैं तब भी जद को सुदुस मिलेगा। और अगर सिर्फ मादा औलाद है तो अब्बा दादे को क्या मिलेगा, सुदुस वासबा दोनों का मुस्तहिक होगा, सुदुस वासबा दोनों का मुस्तहिक होगा। तो अब्बा जी कीड़े हो जाएंगे तो सुदस वासबा दोनों के मुस्तहिक
بن جائیں گے اس میں سے، ٹھیک ہو گیا. یہ کیا آئے گی ہمارے پاس؟ تو ابھی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا اس میں سے کر کے کہ کیا ہوگا. کیا کہ جی دیکھا جائے گا کہ چار صورتیں ہیں اور چار حالتیں اور پانچ صورتیں ہیں. یہ بندہ فوت ہوا نا، اس کا ابا بھی زندہ ہے اور اس کا دادا بھی زندہ ہے، جد صحیح. جد جب لکھو گے تو سمرا جد صحیح ہے. اچھا، جد فاسد کے ساتھ جد فاسد لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابا بھی موجود ہے اور دادا بھی موجود ہے. دادا جی آپ کیا کریں، آپ کی کیا ہے، آپ جو ہے نا کی کریں، چھٹی کریں. آپ کی کریں چھٹی کریں جو ہے، آپ کے ہیں محجوب ہیں. ابا جی کیا ہوگا، ابا اولاد وغیرہ نہیں ہے تو اب ابا کیا بنے گا، اسبۂ محض ہوگا. اسبۂ محض ہوگا نا، باپ لے جائے گا، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ نے ان باقیوں کو کسی کو نہیں دیکھنا، ابھی ہم صرف باپ کے احوال کو دیکھ رہے ہیں. میں نے کیا کہا ہے، یہ نہ دیکھنا استاد جی صرف ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ایک بندہ فوت ہو اور اس کا ابا اور دادا ہی زندہ ہو، باقی کوئی زندہ نہیں ہے. او بھائی وہ زندہ ہیں جو مرضی ہیں. ہم صرف کیا دیکھ رہے ہیں، ہم نے دادے کے احوال میں صرف ابا جی کو ابھی دیکھ رہے ہیں. دادے کے احوال میں ابھی ابے کو دیکھا کہ ابا جی موجود ہیں کہ نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو اگر وہ ہیں تو اب موجود ہے تو دادا جی کی چھٹی ہو گئی. چلو جی یہ تو ایک صورت ہو گئی. اچھا جی، اگر میت کے ابا جی موجود نہیں ہیں، دادا جی ہیں، چلو جی دادا جی ہیں اور کوئی اولاد نہیں تھی اس کی، میت کی کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہے، تو دادا ان کی بن جائے گا اسبۂ محض. دادا اب ابے کے قائم مقام آ گیا ہے. اب دادا ابا کے قائم مقام، دادا کہتا ہے کہ میں ابے کی جگہ آ گیا ہوں، میت کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا آ گیا، دادا کیا ہوتا ہے، دادا باپ کے قائم مقام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ دو صورتیں ہو گئی. اگر اولاد ہو، تیسری صورت کیا تھی کہ میت کی اولاد ہے، دادا جی موجود ہیں اور اولاد موجود ہے. اگر صرف نرینہ اولاد ہے تو باپ کو دادے کو کی ملنا ہے، سدس ملنا ہے. یہی باپ والے احوال. باپ اس کو کیا جد نہیں، ابن اب نہیں، ابن یہ غلط ہو گیا تھا. ابن جد ہے اور ابن، ٹھیک ہے نا. اور یہ یاد رکھنا یہ جد کس کا، اس میت کا جد ہے. اچھا یہ آپس میں کیا ہے، پڑپوتا اور کیا آ جائیں گے، پردادا ہے پڑپوتا ہے. اچھا آپس میں، لیکن میں نے کیا کہا تھا، جو لکھو گے وہ کیا کرو گے، میت کے ساتھ اس کے رشتے کو دیکھو گے. میت کے ساتھ میت کا دادا موجود ہے اور میت کا بیٹا موجود ہے. میت کا بیٹا موجود ہے تو ابا دادے کو کی ملنا ہے، سدس ملنا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ تین صورتیں ہو گئیں. اگر نرینہ اور مادہ دونوں موجود ہوں، نرینہ اور مادہ دونوں موجود ہیں، جد صاحب موجود ہیں تو اس کا کی ہے، ابن موجود ہے اور بنت موجود ہے. ٹھیک ہے نا، ابن اور بنت، تو اب اس کو کیا ملے گا، اس کو پھر بھی سدس ہی ملے گا. اور اگر صرف کیا ہے، دادا جی موجود ہیں اور مادہ اولاد موجود ہے، مادہ اولاد سے کیا بنت مراد ہے یا بنت الابن پوتی ہے یا کوئی اور ہے، میت کی پوتی موجود ہے، میت کا دادا جی موجود ہیں، تو دادا جی کیا ہوگا، سدس و اسبا ملے گا اس کو، سدس و اسبا ملے گا. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ دادے کو جب آپ نے حصہ دینا ہے نا تو آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہیں. دو چیزیں دیکھنی ہیں. کیا دیکھنا ہے کہ اس میت کا ابا موجود ہے یا موجود نہیں ہے، ایک چیز، ٹھیک ہے نا. اگر تو کیا آ جائے گا، اگر تو ابا موجود ہے، اگر تو ابا جی دادا موجود ہو جائیں گے. اگر ابا موجود نہیں ہے تو پھر اولاد کو دیکھو، میت کی اولاد کو دیکھو کہ وہ نرینہ ہے یا مادہ ہے یا دونوں ہیں. ٹھیک ہے نا، دونوں ہیں، نرینہ ہو یا نرینہ اور مادہ دونوں تو اس کو سدس ملتا ہے. اگر صرف مادہ ہوگا تو سدس و اسبہ دونوں کا وہ مستحق ہوگا. اگر کوئی اولاد نہیں ہوگی تو وہ کیا ملے گا، اس میں سے یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ اب آپ کے سامنے کیا آ گئی ہے، مشق آ گئی ہے. مشق جو آج آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے، یہ حل کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں نے کہا کہ اولاد سے مراد کیا ہوتا ہے، چاہے بیٹا ہو، بیٹی ہو، پوتا ہو، پوتی ہو، سارے آ جاتے ہیں. اچھا تو اس لیے پریشان نہ ہونا، یہ ابن الابن آ گیا، یہ میت ہے، میت کا دادا موجود ہے اور میت کا پوتا موجود ہے. میت کا دادا موجود ہے اور میت کا پوتا موجود ہے، تو دادے کو کی ملنا ہے. اور ان کا آپس کا تعلق نہیں دیکھنا، میت کے ساتھ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے اسبۂ ماس
ٹھیک ہے نا. یہ جد آ گیا، بنت آ گئی، جنت یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ جتنی بھی کتاب کے اندر دی ہوئی ہیں یہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ مسئلے حل کرنے ہیں. آپ نے ہر ایک کا حصہ صرف لکھنا ہوگا، ہر ایک کا حصہ نہیں، جد کا حصہ لکھنا ہے بس. یہاں پہ جد، ابن جد، اب جد، بنت ابن جد، خالی جد، اب بنت الابن جد، ابن الابن. آپ نے کیا کرنا ہے ان کے احوال کیا کر کے دیکھنے ہیں اور ان کو حل کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ایک اور مثال کے طور پہ خیر ادھر دی بھی ہوئی ہے، لیکن میں اگر مثال کے طور پہ ایک بندہ فوت ہوا، اس کا دادا موجود ہے، دادا موجود ہے اور بنت الابن موجود ہے. بنت الابن کا کیا مطلب ہے؟ پوتی. یہ کیا ہے؟ پوتی موجود ہے. تو آپ کہتے ہو استاد جی کیا کرنا ہے، دادے کو حصہ دینے کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ باپ موجود ہے یا نہیں ہے. ابا جی موجود نہیں ہے، ابا جی موجود نہیں ہے. چلو جی، تو یہ دادا کی آ گیا، ابے کے قائم مقام آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اور آگے کیا کرنا ہے، اب میت کی اولاد کو دیکھو کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے. تو اولاد ہے، ٹھیک ہے. نرینا ہے؟ نہیں، نرینا نہیں ہے. نرینا اور مادہ بھی نہیں ہے. صرف کیا ہے، مادہ اولاد موجود ہے. پوتی بھی تو کیا ہے، اولاد میں سے ہوتی ہے. تو چلو جی، آپ کہتے ہو دادے کو کی ملے گا؟ سدس و اسبا. بس دیکھو کتنا آسان کام ہو گیا. سدس و اسبا یہ پہلا کام ہوتا ہے آپ کا. صرف لاجیکلی آپ نے چلنا ہے چیزوں کے اندر سے. ٹھیک ہے نا. صرف آپ نے لاجیکل چلنا ہے بس. اگر آپ لاجیکلی کرو گے اور آپ کیا کرو گے، ان چیزوں کو اپنے فنگر ٹپس پہ یاد کرو گے، میں آپ کو شرطیہ کہہ رہا ہوں آپ زندگی میں مار نہیں کھاؤ گے کبھی بھی میراث کے اندر. لیکن اگر آپ نے یہ احوال یاد نہ کیے نا، یہ 12 احوال جو ہم نے کل ہم نے کہا تھا کہ 12 افراد کے احوال نہ یاد کیے، پھر کیا ہوگا، پھر آپ کتابیں دیکھتے پھرو گے یار یہ دیکھیں تو صحیح، اس کو کیا ملنا چاہیے، اس کو کیا ملنا چاہیے، اس کو کیا ملنا چاہیے. آپ کا پہلا کام ہی کیا ہے، احوال کو یاد کرنا ہے. اور آپ کو میں نے پہلے کہا ہوا ہے، آپ کہتے ہو استاد جی ہم نے تو شکل نہیں دیکھی مدرسے کی. اس طریقے کار کے اوپر آپ میراث کے اندر کیا ہو سکتے ہو. آپ نے چاہے مدرسے کا ایک دن بھی نہیں آپ نے مدرسے میں جا کے پڑھا، آپ اس کے اندر مہارت پیدا کر سکتے ہو میراث کے اندر، اس طریقے کار کے اوپر. ٹھیک ہے نا. میرا اپنا ایک تو ذاتی تجربہ، دوسرا میرا آپ کو کل بھی میں نے مفتی ابوالبابا صاحب کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب تجربہ کیا اس صورتحال کو، جب میں طلبا کے اوپر لگایا تو میں نے دیکھا کہ حیرت انگیز نتائج نکلے، حیرت انگیز نتائج نکلے. کہ یہ اس طرح آپ کسی کو سکھا دیں، جس آدمی نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا وہ بھی کیا کر سکتا ہے، 20 سے 25 منٹ میں تھوڑے سے یہ رٹے لگا لے اور وہ آپ کو کیا کر دے گا، میراث کے مسائل کے اندر سے جو ہے نا وہ آپ کو پوری میراث سنا دے گا. ٹھیک ہے. وہ آپ کو پوری میراث سنا دے گا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ٹھیک ہے نا. اس لیے سمجھ آ گئی ہے بات کی. یہ چیز جو ہے نا، اس لیے اس کو غنیمت جانو. اور یہ میں نے پھر اس لیے میں آپ کو تحصیل السراجی سے بھی کرا سکتا تھا. تحصیل السراجی وہ PDF میں مل بھی جاتی ہے، لیکن اس کو میں نے دیکھا یہ ہے کہ وہ نئے جو طلبا ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ عربی کے اندر بھی استاد جی جو ہے نا مفتی ابوالبابا صاحب جو ہیں وہ چیزوں کو تھوڑا سا ذرا جب ایکسپلین کرتے ہیں نا تو وہ پھر بہت ہی آگے بھی چلے جاتے ہیں چیزوں کے اندر. تو ہمیں طلبا کو کیا کرنا ہوتا ہے، ہمیں صرف سمپل سی چیزیں لے کے چلنی ہوتی ہیں. وہ سمپل سے طریقے سے چلیں، پہلے وہ میراث کے اوپر گرفت حاصل کر لیں، پھر اس کی تفصیلات کے اندر جتنا مرضی کرنا چاہیں آپ، تفصیلات آپ جتنی مرضی وہ کریں. تو یہ اس میں سے ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے کرنا ہے. یہ اتنا سا آپ کا آج کا سبق تھا.